السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں جناب سید الساجدین کے لیے اپنا کہا ہوا ایک چھوٹا سا سوز پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب سید الساجدین جن کا لقب ہے، اور آپ کے اوپر بعد از کربلا اتنے مصائب آ کے پڑے کہ ایک دفعہ ایک سوالی نے سوال کیا کہ مولا آپ کے اوپر آلام و مصائب کس مقام پہ سب سے زیادہ آئے؟ آپ نے فرمایا 3 دفعہ الشام الشام الشام۔ پیش کرتی ہوں سوز اپنا۔ عابد بیمار صدا شام کے اندوہ پہ روئے، جیتے ہوئے آنسو نہیں، خون کے آنسو روئے۔ عابد بیمار وہ کوہ گراں آ کے گرا، بیمار کے سر پر نظروں سے نہیں محو ہوا، تا عمر وہ منظر بازار کے ہنگام میں، نیزوں پہ کٹے سر، ماں بہنوں کو دیکھا ناقوں پہ کھلے سر، یاد آئے وہ منظر، یاد وہ کر کے روئے۔ عابد بیمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا کی داستان ایک ایسی خوچکا داستان ہے جس کا ورق ورق لہو لہان ہے۔ اس لہو لہان اوراق کو اگر ہم سمجھ جائیں، اس کے متن کو دنیا سمجھ جائے، تو یہ جو دنیا میں بے سکونی، بے چینی اور بے اطمینانی ہے، یہ سب دور ہو جائے اور ہم خدا کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور تمام دنیا جس نے دنیا میں غیر مسلم مشاہیر نے داستان کربلا کا مطالعہ کیا، وہ یا تو شیعہ ہو گئے، اور یا پھر انہوں نے تعریف کی جناب امام حسین علیہ السلام کی استقامت کی اور آپ کے قافلے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اپنے دن اور رات میں وہ تمام شعائر استعمال کریں، اپنے اوپر لاگو کریں جو کہ کربلا کا محرک تھے، کہ مولا حسین کے قدم نہیں ڈگمگائے، حق کی راہ میں آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین.